عزیزو اللہ رب العزت نے خالق کائنات نے اس پوری دنیا کی جو تخلیق فرمائی ہے، اس کائنات کو جو کریٹ فرمایا ہے، رب کریم نے اس دنیا کی جو تخلیق فرمائی ہے وہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کا ہر انسان ختم ہو جائے گا، سارے جانور ختم ہو جائیں گے، دنیا کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، جیسا کہ رب کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات صرف رب ذو الجلال کی ہے، اللہ رب العزت باقی رہے گا، ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ ایک وقت مقررہ تک سب کو یہاں رہنا ہے، اس کے بعد میں جانا ہے۔ اور آپ نہیں دیکھتے یہ سلسلہ جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا، انسان دنیا میں آئے، جانور دنیا میں آئے، اسی وقت سے لے کر آج تک چل رہا ہے کہ لوگ آتے گئے، جانور آتے گئے، چرند و پرند آتے گئے، اور دھیرے دھیرے ایک وقت آتا گیا اور اس دنیا سے جاتے گئے، اور ایک وقت پھر وہ بھی آئے گا کہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیز، مرنے سے، موت سے، دنیا کے ختم ہونے سے وہ انسان ڈرتا ہے کہ جو گناہوں میں زیادہ ملوث رہتا ہے۔ مومن کبھی موت سے نہیں ڈرا کرتے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا وہ کبھی بھی موت سے نہیں گھبراتے، وہ کسی بات سے نہیں گھبراتے، بلکہ وہ خوشی خوشی موت کے جام کو پیتے ہیں، انہیں مرنے کا کوئی خوف نہیں، موت کا کوئی غم نہیں ہے۔ یاد رکھیں، موت سے ڈرو یا نہ ڈرو، موت تو آنی ہی آنی ہے، دنیا تو ختم ہونا ہی ہے۔ آپ ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے ہیں یہ ایک الگ معاملہ ہے، یاد رکھنا ڈرو گے اگر اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ گے اور یہ سوچو گے ہاں مجھے مرنا ہے، اس کے بعد میں قبر میں بھی جانا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے بھی مجھے حاضر ہونا ہے، تو یاد رکھنا پھر گناہوں کی طرف نہیں جاؤ گے، پھر نیک کام کرنے کی کوشش کرو گے۔ ایسا تو کوئی انسان نہیں ہے نا دنیا کے اندر جو یہ کہہ دے کہ ہاں میں یہیں رہوں گا ہمیشہ، میں نہیں جانے والا۔ کوئی انسان کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، لیکن موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، جس طریقے سے، جس انداز میں دنیا کے لوگوں کی زندگی برابر نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے مکانات بنا رکھے ہیں، ساری دنیا کی آسائشیں اس کے اندر موجود ہیں، سارے عیش و آرام ان کے مکانات میں موجود ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس میں اتنی جائیداد ہے، اتنی دولت ہے کہ وہ پوری پوری بستیوں کو کھلا سکتے ہیں، پورے شہر کی دعوت کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر کہ اتنا انبار ہے دولت کا ان کے پاس میں کہ یاد رکھنا میرے عزیزوں ان کو خود معلوم نہیں ہے کہ کتنی دولت ہمارے پاس میں ہے۔ لیکن اسی دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی زندگی گزار رہے ہیں کہ جن کے پاس میں ایک وقت کا کھانا تک نہیں ہے، نہ ان کے پاس رہنے کے لیے مکان ہے، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا ہے، ایک کپڑے کے علاوہ ان کے پاس میں کوئی کپڑا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو دنیا کے اندر لوگوں کی زندگی مختلف ہے، رہنے کا طریقہ الگ الگ ہے، زندگی کے معاملات الگ الگ ہیں۔ کوئی اتنا خوش ہے کہ جس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن کسی کے پاس میں اتنے غم ہے کہ ان کے غموں کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مصیبت کے پہاڑ ان پر ٹوٹے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا جس طریقے سے دنیا کے اندر انسان کی زندگی برابر نہیں ہے، اسی طرح سے نہ اس کی موت برابر ہے، نہ اس کی قبر برابر ہونے والی ہے۔ نہ زندگی برابر، نہ موت برابر، نہ قبر برابر، نہ حساب و کتاب برابر۔ یہ حقیقت بات ہے کہ قبرستان میں جاؤ گے تو قبریں آپ کو برابر نظر آ جائیں گی، اوپر سے بظاہر وہ قبریں برابر ہیں لیکن اندر قبریں برابر نہیں ہے۔ کوئی قبر ایسی ہے کہ جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری بنی ہوئی ہے، کوئی قبر ایسی ہے کہ جو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی ہے۔ اور یہی موت کا معاملہ ہے، یہی روح قبض ہونے کا معاملہ ہے، یہی روح نکلنے کا معاملہ ہے۔ مرتے تو سب ہیں
ہمیں پتا چلا فلاں جگہ انتقال ہو گیا، فلاں جگہ موت ہو گئی، فلاں مذہب کا ماننے والا مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا. جاتے سب ہیں لیکن جانے کا انداز الگ الگ ہے، جانے کا طریقہ الگ الگ ہے. آنا بھی سب کو ہے لیکن جانے کا انداز بھی الگ، جانے کا طریقہ بھی الگ. روزانہ موت کا فرشتہ اعلان کرتا ہے لنا ملک ینادی کل یوم لدول الموت وبنول الخرابی. روزانہ اعلان کرتا ہے موت کا فرشتہ، ندا لگاتا ہے اے دنیا والو، تم جو یہ غفلت کی نیند سو رہے ہو بیدار ہو جاؤ اس سے، اور یاد رکھنا دنیا کے اندر ہر بچہ مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے اور ہر گھر گرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. لیکن آؤ میرے عزیزو، آپ دیکھتے ہیں کہ موت آ گئی ہے، ایک انسان کے جسم سے روح جدا ہو گئی ہے. موت کس کو کہا جاتا ہے؟ یاد رکھنا موت کس چیز کا نام ہے؟ جب انسان کے جسم سے اس کی روح جدا ہو جاتی ہے تو اس کو موت آ جاتی ہے. لیکن یہ بڑا آسان سا لفظ ہے کہ روح کا جسم سے جدا ہو جانا. لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، جب روح جسم سے نکالی جاتی ہے تو جب نیک انسان کی روح نکلتی ہے اس وقت الگ کیفیت ہوتی ہے، الگ معاملات ہوتے ہیں. لیکن جب ایک کافر کی، ایک گناہگار کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے تو اس وقت الگ کیفیت ہوتی ہے، وہ انداز الگ ہوتا ہے، وہ کیفیت الگ ہوتی ہے. فرمایا گیا کہ جب ایک کافر کی روح نکالی جاتی ہے، جو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، جن کو ملک الموت کہا جاتا ہے، موت کے فرشتے، جب وہ آتے نا روح قبض کرنے کے لیے تو بڑی ڈراؤنی اور بڑی بھیانک شکل لے کر کے آتے ہیں. فرشتہ ایک ہی ہے روح قبض کرنے والا، لیکن صورتیں الگ الگ ہیں، شکلیں الگ الگ ہیں. اللہ نے وہ اختیارات عطا فرما رکھے ہیں. بڑی ڈراؤنی بھیانک شکل لے کر کے آتا ہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ گناہگار شخص، ایک کافر، اگر اسے مرنے کے بعد میں کوئی اور سزا نہ بھی ملے نا تو اس کے لیے یہی سب سے بڑی سزا ہے کہ وہ اسرائیل کی ایسی شکل کو دیکھ لیتا ہے، ایسی صورت کو دیکھ لیتا ہے. آنے کے بعد میں حکم دیتے ہیں اے خبیث روح اس خبیث جسم سے باہر ہو جا. اس کی پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے ہیں، اس کے چہرے پر کوڑے مارے جاتے ہیں، روح کو مار مار کے جسم سے نکالا جاتا ہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ کسی ریشمی کپڑے کو کانٹے دار درخت پر ڈال دیا جائے، اس کو کھینچا جائے، اس کپڑے کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حال ہوگا اس کپڑے کا. اس سے بھی کہیں زیادہ روح نکلتے وقت ایک گناہگار شخص کو تکلیف ہوتی ہے. ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ ایک زندہ جانور کی، زندہ بکرے کی کھال کو کھینچ لیا جائے تب بھی اسے اتنی تکلیف نہیں ہوگی میرے عزیزو جتنی تکلیف ایک گناہگار کو روح نکلتے وقت ہوتی ہے. لیکن مومن کا کیا معاملہ ہے، ایمان والے کا کیا معاملہ ہے؟ اچھی روحیں کیسے نکالی جاتی ہیں اچھے لوگوں کے جسم سے؟ قرآن نے نہیں بتا دیا اے نفس مطمئنہ، اے پاک روح اس پاک جسم سے نکل جا اور ہماری جنت میں داخل ہو جا. جب کسی نیک انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو اتنا احساس ہوتا ہے جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال کو کھینچ لیا جائے. میرے عزیزو، دنیا کے اندر رہ کر نا انسان بھول جاتا ہے کہ ہاں مجھے موت آنی ہے، اس دنیا سے بھی جانا ہے. لیکن یاد رکھنا جب روح کی سختی کا معاملہ ہوگا نا، روح نکلنے کا معاملہ ہوگا، مرنے کے بعد کہیں گے یہ گناہگار کہ ہمیں موقع دیا جائے، جانے دیا جائے، ہم اب جائیں گے دنیا میں تو نیک عمل کریں گے. لیکن اللہ رب العزت کیا ارشاد فرمائے گا، اگر انہیں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے تو یہ پھر بھی نیک عمل نہیں کریں گے. انسان کی یہ فطرت ہے. لیکن آؤ میرے عزیزو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ملک الموت حضرت اسرائیل کی دوستی تھی، آپ کا دوستانہ تھا. ایک روز حضرت اسرائیل علیہ السلام، موت کا فرشتہ ملک الموت حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں آتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مبارکباد پیش کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
دوست ہونے کے ناطے ایک سوال کر لیا، اے اسرائیل، اے موت کے فرشتے، تیرا کام ہے انسان کے جسموں سے روح کو نکالنا، روح کو جسم سے جدا کرنا۔ اے اسرائیل ذرا یہ تو بتاؤ، جب تمہیں گناہگار کی، ایک کافر کی روح نکالنے کے لیے آتے ہو تو کیسی شکل بنا کر کے آتے ہو، کیسی تمہاری صورت ہوتی ہے، کیسی تمہاری حالت ہوتی ہے، کس صورت کو لے کر تمہیں گناہگار کی روح کو نکالتے ہو؟ سوال کر دیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے۔ اب وہ ایک دنیا کی بات ہے نا کہ دوست پھر آپس میں کیسی بھی باتیں کر لیا کرتے ہیں، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے منع کر دیا کہ میں وہ شکل آپ کو نہیں دکھا سکتا، آپ نہیں دیکھ پاؤ گے، آپ میری اس صورت کو نہیں دیکھ سکتے، آپ میری اس شکل کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے خلیل نے اصرار بڑھا دیا، نہیں آج تو تمہیں دکھانا پڑے گا، کیسی شکل بنا کر کے آتے ہو، کیسی صورت لے کر کے آتے ہو۔ حضرت اسرائیل انکار کرتے رہے، حضرت ابراہیم اصرار کرتے رہے، لیکن جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اصرار بڑھا دیا تو حضرت اسرائیل عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے خلیل، اپنا چہرہ پھیر لو اور اپنی پیٹھ میری جانب کر دو۔ چہرے کو پھیر لو، اپنی پیٹھ میری جانب کر دو، کیونکہ نہیں دیکھ پاؤ گے آپ۔ لیکن آپ کے یہ اصرار کی بات ہے، اللہ کے نبی ہیں آپ، پیغمبر ہیں، لیکن آپ کا حکم بھی نہیں ٹال سکتا میں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے کہ جب میں نے چہرہ پھیرا اس کے بعد میں وہ اسی شکل میں آ گئے۔ جب میں نے چہرہ واپس کیا اسرائیل کی جانب تو میں کیا دیکھتا ہوں، آسمان سے لے کر زمین تک اسرائیل کی ہی صورت نظر آ رہی ہے، بڑی بھیانک صورت، دانت نکلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بال پورے جسم پر ہیں، اور جسم کے ہر بال کی جڑ سے آگ نکل رہی ہے، بڑے بڑے ہاتھ ہیں، بڑے بڑے ناخن ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے جب حضرت ابراہیم نے اتنا دیکھ لیا تو آپ کو غشی آ جاتی ہے، آپ فوراً بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہوش آیا، آپ ہوش میں آتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، اے اسرائیل، یہ تو وہ شکل ہو گئی جب تمہیں گناہگار کی، ایک کافر کی روح نکالنے کے لیے آتے ہو، لیکن یاد رکھنا اسرائیل، اتنی بھیانک شکل ہے، اتنی خطرناک شکل ہے، اگر ایک گناہگار شخص کو، ایک کافر کو مرتے وقت کوئی اور مصیبت بھی نہ آئے تو اس کے لیے یہی سب سے بڑی مصیبت ہے، وہ اسی کو دیکھ کر کے کانپ جائے گا۔ یاد رکھنا ہے اسرائیل، ایک بات اور بتاؤ، جب تم ایک نیک بندے کی، ایک مومن کی، ایک اللہ کے نیک بندے کی روح نکالنے کے لیے آتے ہو تو یہ بتاؤ کیسی شکل لے کر کے آتے ہو۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ بڑی اچھی شکل حضرت اسرائیل نے بنائی، ہر جگہ خوشبو ہی خوشبو ہو جاتی ہے، ہر جگہ سے خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل فرماتے ہیں، اے اسرائیل، اللہ کے نیک بندے کو، اللہ کے پرہیزگار بندے کو، اللہ کے ولی کو، ایک مومن کو مرتے وقت میں اگر کوئی اور خوشی نہ بھی ملے تو وہ تمہاری صورت کو دیکھ لے گا، یہی اس کے لیے سب سے بڑی خوشی ہو جائے گی، کے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ اگر کچھ اور وہ نہ بھی دیکھے، خوشی اسے نہ بھی ملے، تمہاری صورت کو دیکھ کر ہی وہ خوش ہو جائے گا۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، دنیا میں ہی گم نہ ہو جانا، دنیا میں ہی نہ کھو جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خواب غفلت میں رہو، سوتے رہو، تمہیں کوئی ہوش ہی نہ آئے اور وہ وقت آ جائے جس وقت میں تمہارے جسم سے تمہاری روح جدا ہونے والی ہے۔ یار ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ وہ صحابہ کے جن کو اللہ کے رسول نے جنت کا مژدہ سنا دیا تھا اس دنیا کے ہی اندر، جو چلتے پھرتے جنتی تھے، آقا فرماتے تھے فلاں جنتی ہیں، فلاں جنتی ہیں، انہی میں سے ایک نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کسی قبرستان میں جاتے نا تو قبروں کے پاس کھڑے ہو کر کے رویا کرتے تھے
کسی نے سوال کیا اے عثمان جنت اور دوزخ کا جب ذکر آتا ہے تب تو نہیں روتے لیکن قبروں کو دیکھ کر کے بڑا روتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا کہ یہی قبر ہے جو آخرت کی پہلی منزل ہے. جو یہاں سے کامیاب ہو گیا وہ ہر جگہ کامیاب ہو جائے گا, لیکن جو یہاں سے کامیاب نہیں ہوا نا تو اس کے بعد میں اور زیادہ سخت ترین مراحل سے اس انسان کو گزرنا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں نے کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا کہ جو منظر قبر کا دیکھا ہے, کہ قبر کا منظر سب سے گھبرا دینے والا منظر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں.